بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حسین و جمیل نوجوان ملک کے مشہور و معروف تاجر کا نور چشم تھا۔ اس کی دکان اس دریا کی طرح تھی جس میں سونے کی ندیاں گر رہی ہوں۔ وسیع و عریض محل اپنی خوبصورتی میں جنت عدن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس محل میں 50 کنیزیں موجود تھیں جو اپنی صفائی اور حسن میں گلشن کے رنگا رنگ پھولوں کی طرح تھیں جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ لیکن یہ خوبرو نوجوان زندگی کے اصل اور پرلطف پہلو سے بے خبر تھا۔ ایک دن غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں اس کی نگاہ اچانک ایک حور پر پڑی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ جوں جوں یہ نوجوان اس حور کے انگ انگ پر نظر دوڑاتا ایک سے ایک بڑھ کر خوبی دیکھتا۔ یہ حور اس کی آنکھوں کے شیشے سے ہوتی ہوئی اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے منہ مانگے دام میں اسے خرید لیا، اسے گھر لے آیا۔ پھر وہ اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کی صورتحال یہ تھی کہ دن بھر ایک گھڑی دکان پر بیٹھتا تو بے قرار ہو کر گھر آ جاتا۔ اس کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ سورج بھی اس پر اپنی کرنیں ڈالے۔ جوں ہی یہ دکان کھولتا جدائی کے تلخ لمحات اسے بے قرار کر دیتے۔ آتش محبت سینے میں مچلنے لگتی تو یہ دکان بند کر کے اپنی محبوبہ کے پاس آ جاتا۔ حبیبہ کی محبت اس کا سرمایہ حیات اور زندگانی کا بھید بن گئی، ورنہ اس نوجوان کو زندگی کی جنسی لذتوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے جنون محبت بڑھتا گیا۔ تجارت کا برفا محبت کی آنچ میں پگھلنے لگا، دکان بند رہنے لگی۔ سالہ سال کی جمع کی ہوئی دولت شبنم کے قطروں کی طرح بکھرنے لگی۔ لیکن یہ نوجوان ذرا پرواہ نہ کرتا کیونکہ اسے ایسی حبیبہ مل گئی جس سے ایک گھڑی کا وصل کائنات کی دولت سے بدرجہ بڑھ کر تھا۔ یہ اپنے گاہکوں کو دکان پر کھڑے چھوڑ کر اپنی حبیبہ کا دیدار کرنے چلا جاتا۔ جب کبھی نیک بخت محبوبہ سمجھاتی کہ جاؤ اور مال و دولت کی خبر کرو، تجارت کرو اور ثروت بچاؤ، تو یہ کہتا مجھے دولت اور ثروت سے کیا غرض، بس تو ہی میری ثروت اور تجارت ہے۔ وہ جب بھی بات کرنا چاہتی یہ نوجوان اس کو خاموش کرا دیتا۔ بلاخر تجارت ختم ہو گئی، اثاثے فروخت ہو گئے، کنیزیں بک گئیں تو اس نے محل کے قیمتی پتھر فروخت کرنے شروع کر دیے۔ جانے والے مال کا غم نہ گمشدہ خزانے کا افسوس۔ اسے حبیبہ کی محبت میں بھوک سے غذا اور پیاس سے سیرابی حاصل ہوتی، وحشت سے سکون اور سردی سے حرارت نصیب ہوتی۔ اس کے گورے چٹے رخساروں نے اسے پھولوں سے بے نیاز کر دیا۔ الغرض محبت کا فصل پک گیا اور برداشت کا وقت آ گیا، لیکن خزاں یا بہار میں نہیں بلکہ شدید ترین سردی کے موسم میں آیا، اور ان دنوں گھر میں فکر و فاقہ کے دن تھے۔ گھر بار میں لے دے کے صرف ایک چٹائی رہ گئی تھی جس کے داغے ٹوٹ رہے تھے اور روئی کے ٹکڑے مٹی سے میلے ہو رہے تھے۔ اس بیچاری کو درد زا شروع ہوا تو اس چٹائی پر پچھاڑے کھانے لگی۔ یہ نوجوان اپنی حبیبہ کے درد کو اپنی پسلیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ہر چیخ اس کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی، لیکن بھلا کیا کر سکتا تھا؟ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس بیچاری نے کہا، اے میرے محبوب، میں مر جاؤں گی، جا میرے لیے کچھ روغن شہد اور آٹا لے آ، اور جلدی کر، اگر دیر ہو گئی تو مجھے زندہ نہ پائے گا۔ یہ گھر سے نکلا اور دیوانے کی طرح دوڑ دوڑ کر مطلوبہ اشیاء تلاش کرنے لگا۔ دکانیں اور بازار بند تھے، لوگ گھروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن محبت کا متوالا پردیسیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ دوڑتا ہوا بغداد کے پل پر جا پہنچا۔ اس کا اگر کوئی گھر تھا تو وہی جس سے نکل کر آیا تھا، اور اگر کوئی غمخوار تھا تو وہی عورت جو درد سے مر رہی تھی۔ اس کے دل میں خطرناک وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اسے اپنی محبوبہ کے خاتمے کے بعد آنے والی وحشت اور کاٹ کھانے والی تنہائی کا خوف لرزا رہا تھا۔ جب وسوسوں نے بھیانک منظر پیش کیا تو سوچنے لگا، اگر دجلہ میں چھلانگ لگا کر میں بھی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو شاید اگلے جہاں میں اکٹھے ہو جائیں۔ یہ چھلانگ
لگانا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنی حبیبہ کا انتظار اور تکلیف یاد آئی۔ اپنی ناچاری نے اسے یہ دعا مانگنے پر مجبور کر دیا، اے اللہ، میری حبیبہ اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد لمبے چوڑے خیالات برق رفتاری سے اس کے ذہن پر گزرنے لگے۔ یہ چھلانگ لگانے سے پہلے سوچنے لگا کہ اس یخ بستہ پانی میں موت جلدی آ جائے گی یا دیر سے؟ آیا مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا یا نہیں؟ کیا اللہ خودکشی کرنے والوں کی جواب طلبی نہیں کرے گا اور حکم عدولی کرنے والوں کو سزا نہ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خودکشی حرام نہیں کی؟ کیا یہ جان اس کی ملکیت نہیں جو اس نے بطور امانت بندے کو دے رکھی ہے؟ پھر یاد آیا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور محبوبہ کو اس کے سپرد کیا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی رائے گاں جائے گی؟ مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایمان جاگ اٹھا اور یہ واپس مڑنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن مستقبل کے بھیانک خوف نے پھر پاؤں پکڑ لیے۔ یہ آنکھیں بند کر کے کوئی خطرناک فیصلہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک غیر محسوس قوت نے بازو پکڑ لیے، اور یہ قوت دراصل دل موہ لینے والی وہ سریلی آواز تھی جو دور سے گونجتی ہوئی سنائی دی۔ یہ آواز آبشاروں اور نہروں سے ہوتی ہوئی دجلہ پار کر رہی تھی۔ یہ آواز اس بات کی علامت تھی کہ رات ختم اور دن شروع ہو گیا۔ یہ مؤذن کی آواز تھی جس کے انتظار میں چوپائے کھڑے اور پرندے بیٹھے رہتے ہیں، جسے سن کر بلبلیں چہچہانے لگتی ہیں اور نمازی جاگ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے الفاظ سن کر دنیا کی سعادت اور آخرت کی بزرگی نظر آئی۔ اس کے اعصاب میں قوت و توانائی دوڑنے لگی۔ وہ وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوس کی عورتیں جمع تھیں جو اس کی محبوبہ کی بکا سن کر جمع ہو گئی تھی۔ اس نے ان سے اپنی بیوی کی حالت دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکی ہے، حالانکہ وہ بے ہوش ہو کر سکتے میں تھی۔ یہ موت کی اطلاع سن کر چیختا چلاتا، روتا پیٹتا، بال نوچتا، کپڑے پھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر چل پڑا۔ اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے اور یہ بستیوں اور شہروں میں گھومتا ہوا خراسان جا نکلا۔ عرب لوگ مروت کی وجہ سے کھانا اور بستر مہیا کر دیتے، لیکن یہ نہ پوچھتے کہ تو کون ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہوش و حواس درست ہوئے تو کسی واقف کار نے اسے تجارت کے لیے پیسہ دے دیا، چنانچہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گیا۔ گھر میں سونے چاندی کی ریل پیل ہو گئی۔ یہ اپنے گھر کے پتے پر پڑوسیوں کو خط لکھتا رہا۔ چنانچہ اس نے 66 خط لکھے، لیکن جواب ایک ابھی نہ آیا۔ جس شخص نے ازدواجی زندگی میں بیوی کی محبت میں شیریں اوقات گزارے ہوں، وہ بھلا کیوں کا تنہائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ یہ نوجوان جب رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتا تو شاندار ماضی کے پرلطف لمحات اور اپنی حبیبہ کے اوصاف کو یاد کر کے روتا۔ اسے خراسان میں 28 سال بیت گئے۔ عمر کی بہار خزاں میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ گھبرا گیا کہ اسے کہیں اس حال میں ہی موت نہ آ جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کی قبر بھی نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ ایک رات یہ تصور وحشتناک منظر بن کر سامنے آ گیا تو اس نے بغداد واپسی کا عزم کر لیا۔ اس نے 28 سال کی کمائی ہوئی دولت 20,000 طلائی دیناروں میں فروخت کر دی اور عمدہ پوشاک اور کچھ سامان خرید کر ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف چل پڑا۔ دل میں بس ایک ہی آرزو تھی کہ بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائے اور وہیں کا ہو کر رہ جائے، لیکن راستے میں قافلے پر ڈاکو ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے قافلے والوں کو لوٹ کر قتل کر دیا۔ یہ رات کو مردوں کے درمیان سے اٹھ کر پیدل چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ دنیا دکھوں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حبیبہ کی جدائی کا صدمہ دل سے اترا بھی نہ تھا کہ دوسرا صدمہ آن پڑا۔ یہ پھر خودکشی کا سوچنے لگا، مگر ایمان بول پڑا اور اس نے یاد کیا کہ میں نے اپنی حبیبہ کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور اللہ کے پاس ایمانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ یہ انہی سوچوں میں گم چلتا ہوا دریا کے کنارے آ پہنچا۔
اتفاق سے وہاں ایک بحری جہاز گزر رہا تھا۔ اس نے جہاز کی طرف اشارہ کر کے آواز دی۔ جہاز والوں نے اپنا رخ اس کی طرف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو حقیر نہیں سمجھتے، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب۔ انہوں نے اسے کھانا پیش کیا، یہ کھانا کھا کر سو گیا۔ جہاز دن بھر چلتا رہا۔ شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو بغداد نظر آ رہا تھا۔ اسے بغداد اور دجلہ کا منظر تعجب میں ڈالنے لگا۔ دجلہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز مچھلیوں کی طرح ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ جہاز نے اسے بغداد کے اسی پل پر اتارا جہاں یہ 28 سال قبل کھڑا چھلانگ لگانے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب پھر سے روغن اور شہد خرید کر اپنی حبیبہ کو پیش کرے، لیکن فوراً متنبہ ہوا کہ یہ کوئی اب کی بات نہیں بلکہ 28 سال کا عرصہ ہے۔ یہ وہاں سے اپنے ویران گھر کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس ویران گھر کی جگہ ایک عظیم الشان مکان تیار ہو چکا ہے اور اس کے دروازے پر مسلح نوجوان چاقو چوبند کھڑے ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہیں میں بھول نہ گیا ہوں۔ واپس مڑا تاکہ پوچھ لے، لیکن پوچھے تو کس سے؟ ناشنا چہرے ہیں، جگہیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کو اپنی آخری آرزو بھی پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ اچانک اس کی نگاہ قدیمی دکان پر پڑی جس میں ایک نوجوان سبزی فروخت کر رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا باپ عرصہ 20 سال سے فوت ہو چکا ہے اور یہ پرشکوہ محل امیر المومنین مامون رشید کی دعیہ کے بیٹے کا ہے جو آج کل مملکت اسلامیہ کا امین بیت المال ہے۔ اس دکاندار نے مزید بتایا کہ اس نوجوان کا قصہ بھی عجیب ہے۔ اس کا باپ نامور تاجر کا بیٹا تھا۔ اس نے کنیز خریدی اور پھر اسی کا ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ سال بعد کنیز کو درد ذا شروع ہوا تو وہ اس کے لیے خورد و نوش کی اشیاء لینے گیا جو اسے کہیں سے بھی نہ ملی اور نہ وہ خود ہی واپس آیا، لیکن میرے والد نے اس کی کنیز کی طلب پوری کر دی تھی۔ انہی ایام میں امیر المومنین ہارون کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو ہی اسے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراً پی لیا۔ اس دن سے یہ کنیز نومولود کی رضائی ماں بن گئی جو اسے کافی عرصہ دودھ پلاتی رہی، اور وہ نومولود آج کل امیر المومنین مامون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تفصیل سن کر اس تاجر کے گرد زمین گھومنے لگی اور بے شمار شکوک اور امیدیں مختلف صورتوں میں اس کے دل پر برق رفتاری سے گزرنے لگی۔ اس نے سبزی فروش سے پوچھا کہ بچے کی ماں کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب کا انتظار اس پر عرصہ قیامت کی طرح گزرنے لگا۔ سبزی فروش نے بتایا کہ وہ کچھ عرصے اپنے بیٹے کے ہمراہ امیر المومنین کے گھر جاتی رہی، لیکن آج کل اس سامنے والے محل میں رہ رہی ہے۔ البتہ اس وقت سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے۔ یہ سبزی فروش کو چھوڑ کر جلدی جلدی محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں، جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگیں۔ یہ حمد الہی کے ترانے گاتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، میں جس محبوبہ کی قبر کے پاس دفن ہونے کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ محبوب آئے اور وہ اسے اپنے سینے میں بھری ہوئی محبت پیش کرے، اور وہ پیدا ہونے والا بچہ جو موت کے دروازے پر کھڑا تھا آج وہ مملکت اسلامیہ کا امین بیت المال یعنی سیکرٹری خزانہ بن چکا ہے۔ دروازے پر جا کھڑا ہوا تو گھر کے نوجوان مالک نے پوچھا، صاحب کیا تلاش کرتے ہو؟ اس کا دل دھڑکنے لگا اور سانس تیز ہو گئی، آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔ بس اتنا ہی کہا، میں تیرا باپ ہوں۔ نوجوان نے تردد کے عالم میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں یکے بعد دیگرے کئی صحنوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچ گئے۔ نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا تاکہ اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھ لے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اندر میری حبیبہ ہی ہے۔ اس نے آواز دی تو وہ آواز پہچان کر برق رفتاری سے پردے سے باہر آئی اور اسے زندہ سلامت دے کر
خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ چاہتی تھی کہ فوراً اس کے سینے سے چمٹ جائے، لیکن نوجوان بیٹے کی موجودگی میں حیا کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ سمجھدار نوجوان یہ دیکھ کر بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا تاکہ اس کے والدین جی بھر کر اپنی پرانی یادیں تازہ کر لیں۔